الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے ان افضل عبادات امتی تلاوت القرآن. میری امت کی جو
افضل ترین عبادت ہے قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ذر علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابو ذر قرآن مجید کی تلاوت کو ضروری سمجھ، اس لیے کہ یہ زمین پر تیرے لیے چمک ہوگا، آسمان پہ تیرے لیے ذخیرہ ہوگا۔ اور ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکایت ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزانہ ہمیں کچھ نہ کچھ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، تو کافی دن ہوئے کہ انہوں نے ہمیں پڑھانا بند کر دیا۔ سرکار نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ عرض کیا کہ اے رسالت منعا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رات کو 1000 رکعت نفل پڑھتا ہوں، تھک جاتا ہوں، اس لیے میں صبح آرام کرتا ہوں، بعد میں منڈی میں کام کرنے کے لیے جاتا ہوں، تاجر ہوں۔ تو اس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تو پوری رات سو کے گزار، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جا، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اور 3 آیتیں قرآن مجید کی تو پڑھ کے قوم کو سمجھا دے، تو 1000 رکعت رات کی نفل کی نمازوں سے 3 آیتوں کا پڑھنا پڑھانا۔ بخاری اور مسلم شریف دونوں کے اندر حدیث آتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے اچھا آدمی وہ ہے اللہ کے کاغذات میں جو قرآن مجید کو پہلے خود سمجھے۔ علم کا معنی تلاوت نہیں ہے، تلاوت کے معنی پڑھنا ہے خواندن، لیکن علم کے معنی دانستن ہے۔ جو قرآن مجید خود سمجھے سب سے اچھا آدمی وہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہ لوگوں کو سمجھائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جاب بھی یہی ہے، یعلمکم الکتاب والحکمہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آتے ہیں اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ کتاب کا سکھانا یہ نبی کی جاب ہے، معمولی کام نہیں۔ اور یہ کسی طرح بھی اس کا صرف دیکھنا بھی ایسی عبادت ہے جیسے کوئی دوسری عبادت ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راویہ ہیں، ان سے قرآن مجید کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ جو لوگ اٹک اٹک کے جھجک جھجک کے قرآن مجید پڑھتے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنے والا آدمی ہے، قیامت کے میدان میں منشیان تقدیر کی صف میں کھڑا ہوگا۔ قائمین معاشر دیکھ کے متحیر ہوں گے اور سوال کریں گے مولا کریم فرشتے تیرے جس صف میں کھڑے ہیں، یہ قاری قرآن بھی اسی صف میں کھڑا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ ساری باتیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ صحت عقیدہ تمام اعمال کے لیے شرط ہے۔ اگر عقیدہ باطل ہے تو پھر قاری ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، حافظ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر منشیان تقدیر کی صف میں کھڑا ہوگا۔ سوال ہوگا کہ یہ فرشتے تو تقدیریں لکھتے رہے، ان کا ایک صف میں کھڑا ہونا تو قرین قیاس ہے، مگر یہ انسان ہو کر فرشتوں کی صف میں کھڑے ہیں۔ پروردگار جواب میں فرمائیں گے ان دونوں کا تقدیروں سے تعلق ہے۔ فرشتے تقدیریں لکھتے رہے اور قاری تقدیریں سنوارتے رہے، اس لیے دونوں سے کا تقدیر سے رشتہ ہے۔ اس پر یہ سوال اٹھا کہ کچھ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو روانی سے پڑھ نہیں سکتے، جگہ جگہ اٹکتے ہیں، تلفظ اور کرنا چاہتے ہیں اور ہو جاتا ہے، اور کبھی مخارج و صفات کی تمیز نہ ہونے کی وجہ سے مخارج میں اختلاط لازم آ جاتا ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا من یتتعتع فهو علیہ شاق فلہ اجران، او کما قال علیہ السلام۔ جو آدمی رک رک کے جھچک جھچک کے قرآن مجید پڑھتا ہے اس کو 2 اجر ملتا ہے۔ پوچھا 2 کیوں؟ کہا ایک پڑھنے کا، دوسرا رکنے کا۔ اس کے رکنے کا تو اور کوئی مقصد نہیں، قرآن کے لیے رکا ہے نا، اس لیے پڑھنے کا بھی ثواب ہے اور رکنے کا بھی ثواب۔ اب ترجمات کرتا ہوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار، اپنے پالنے والے کی عبادت کرو۔ قم ضمیر جمع مذکر مخاطبین ہے،
مخاطب کے بعد مخاطب کی ضمیر اپنے کے معنی دیتی ہے، غائب کے بعد غائب کی ضمیر اپنے کے معنی دیتی ہے، متکلم کے بعد متکلم کی ضمیر اپنے کے معنی دیتی ہے. یا نے تمہارا خدا، اب اردو ادب میں کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ اپنے پالنے والے کی پوجا کرو. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے. اس کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. یہ عام طور پر اس کا ترجمہ امید ہے کہ تم بچ جاؤ. لعل جو ہے عربی زبان میں ترجیح کے لیے آتا ہے، ہوپ کے لیے، ایکسپیکٹیشن کے لیے، مگر اس پر وہ مفسرین کرام لکھتے ہیں جب یہ لعل قول خداوندی یا قول رسول کی طرف منسوب ہو، اس کے معنی یقین کے ہوتے ہیں. لیکن فرا نے اس کا معنی کیا کہ یہ لعل معنی کہ ہے تاکہ تم بچ جاؤ، یہ غایت کے لیے ہے. تم پوجا اس لیے کرو تاکہ تم بچ جاؤ، نارے جہنم سے بچ جاؤ. الذی جعل لکم، وہ اللہ جس نے تمہارے نفع کے لیے بنایا ہے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا. یہ جعل متبدیل المفعولین ہو تو مانے ایک کو دوسری چیز قرار دینا، یعنی زمین کو بچھونا قرار دینا، یہ معنی اس کی. جعل لکم الارض فراشا، وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے. والسماء بناء، اور آسمانوں کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے، بلڈنگ بنایا ہے. بناء مصدر ہے، لیکن مصدریت کے معنی اس سے منسلک ہو گئے، چھن گئے اسم کے معنی میں، حتیٰ کہ عربی زبان میں بنا کے معنی بنگلہ، کوٹھی عام اردو عربی ادب میں استعمال ہوتا ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمانوں سے پانی نازل کیا ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، اور اس پانی کے ذریعے سے پھلوں سے رزق بنایا ہے، پھلوں کو بطور رزق کے عطا کیا ہے. اگر یہ من بیانیہ ہو تو اس کے معنی پھلوں کا رزق بنایا. من بیانیہ کا ترجمہ کا کی کیسے ہو سکتا ہے کہ اصل میں وہ اضافت کے لیے ہوتا ہے، پوزیسو کیس ظاہر کرنے کے لیے، اس کو من بیانیہ کہتے ہیں عربی زبان. جیسا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تم گندگی سے بچو، من الاوثان یعنی بتوں کی گندگی سے بچو. جہاں من بیانیہ ہوگا اس کے ساتھ کافی کے معنی درست ہوں گے. اور اس نے تمہارے لیے پھلوں کا رزق بنایا ہے. اور اگر یہ من بیانیہ نہ ہو تو پھر اس کے معنی ہوں گے اس نے پھل بنائے، رزقاً مفعول لغو ہوگا، کازل آبجیکٹ، یعنی تمہارا خوراک بنانے کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، یہ معنی. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، مت قرار دو تم اللہ کے لیے، اندادن جمع ندن کی، ندن کے معنی مثیل، عدیل، برابر کے جیسا، کمپیٹیٹر. تم بتوں کو اللہ کا مد مقابل مت بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حال آنکہ یہ بات پہلے سے تمہارے علم میں ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر ہو تم شک میں اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی. اس ماں کے بارے میں ناویوں کے دو موقف ہیں، یا یہ ماں نکرہ موصوفہ ہے تو اس کے معنی میں جو کچھ ایسا، وہ جو کچھ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یا اس چیز کے بارے یہ موصولہ ہوگا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے. تو پھر کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک چھوٹی سی صورت. یہ بِسُورَةٍ پر جو تنوین ہے، جس سے آپ انگریزی میں کہتے ہیں پوسٹ ماڈیفائر، پری ماڈیفائر، یہ پوسٹ ماڈیفائر ہے، پیچھے لگ کے، تو جس کے پیچھے یہ آتا ہے اس کے معنی میں تبدیلی لاتا ہے. چھوٹی سی صورت،
یہ پوسٹ ماڈیفائر ہے. فاتو بصورتن، ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ، من مثلی، اس جیسی. اب ہی کا مرجع ماں ہے یا عبد ہے جو ہم نے اپنے بندے پر، اس بندے کی مانند لے آؤ، یہ مانا، یا اس چیز کی مانند لے آؤ جو ہم نے اپنے بندے پر. دو مانا ہے، میں بعد واضح کرتا ہوں. اور ودو شہداءکم، شہداء شہید کی جمع ہے. شہید کے عام معنی ہوتے ہیں گواہ کے، اور حاضر و ناظر معنی ہوتے ہیں. اصل میں الشہید من الشہود والشہادت ومعناہ الحضور اما بالبصر او بالبصیرت. یہ مفردات راغب اصفہانی کی عبارت ہے، جو راغب اصفہانی 503 میں وفات پائی انہوں نے، اور اس کتاب کو امام غزالی بغل میں رکھتے تھے، جبکہ ان کی اپنی وفات 505 میں ہوئی ہے. ایک کنٹمپریری جو ہوتے ہیں معاصرین، ایک ہی زمانے میں ہونے والے، ان میں جیلسی ہوتی ہے، چپکرش چلتی رہتی ہے. تو یہ اتنے قائل تھے امام غزالی، حالانکہ علم میں بڑے دشوار پسند آدمی تھے. جس طرح غالب غزلیات میں دشوار پسند تھا، جیسا علامہ اقبال فکریات میں دشوار پسند تھے، ایسے ہی امام غزالی استدلال میں بڑے دشوار پسند تھے، کیونکہ خود ان کو بڑی قدرت تھی استدلال پر. اور اس کتاب کو ان کا اپنے پاس رکھنا بڑی مقبولیت کی دلیل ہے. کبھی آپ کو حاضر و ناظر کی بحث میں یہ ضرورت پڑے تو یہ کوٹیشن آپ بالکل ببانگ دور پیش کر سکتے ہیں. الشہید والشاہد من الشہود والشہادت ومعناہ الحضور. شہید اور شاہد دونوں جو ہیں یہ شہادت سے ہیں یا شہود سے ہیں. اس کے معنی ہے حاضر ہونا، حاضری، خواہ وہ آنکھوں کے ذریعے سے ہو یا بصیرت کے ذریعے سے ہو. یہ جو سر پہ لگی ہوئی آنکھیں ان کے ذریعے سے یہ ہو، یا انٹیویٹیو نالج جس کو کہتے ہو، علم بصیرت کے ذریعے سے، قلبی اطلاع کے ذریعے سے وہاں موجود ہو. تو دونوں طرح سے کسی بھی طرح ہو تو وہ شہید کہلائے گا. لیکن ایک شہید کی معنی مددگار بھی ہے، اس کی مثال یہ ہے. اور تم اللہ کے ورے اپنے مددگاروں کو بلاؤ، یعنی جن کو تم اپنا ہیلپر سمجھتے ہو ان کو بھی بلاؤ اور کہو ہماری مدد کرو، ہمیں آج ایک مثل بنانی ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کر پائے ہو تو، اگر تم ایسا نہ کر پاؤ تو. وَلَن تَفْعَلُوا یہ واو اعتراضیہ ہے. یہ اگلا جو ہے جملہ معترضہ ہے، جس کو پیرنتھیٹیکل سینٹینس کہتے ہیں انگریزی میں، یعنی ما قبل اور ما بعد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو آپ کوسین میں کر کے لکھتے ہیں، بریکٹ کے اندر اس طرح کر کے دو جملوں کے درمیان، اس کا نام ہے پیرنتھیٹیکل سینٹینس. یعنی یہ ایک ضمن بات کہی اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے. اگر تم ایسا نہ کر پاؤ، ہاں نا، اور تم ایسا کر بھی نہیں پاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تیار کافروں کے لیے کی گئی ہے. اگر کوئی مسلمان خود چھلانگ لگائے تو اس کو روکا بھی نہیں جائے گا، لیکن بنیادی طور پر وہ کالونی بنائی کافروں کے لیے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جن کا عقیدہ ٹھیک ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن کے اعمال ٹھیک ہیں، جو عقیدے کے سچے اور عمل کے سچے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو. کس بات کی؟ ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری. بعد میں بتاتا ہوں نیچے کا لفظ جو ہے، باغ میں نہریں تو جاری ہوتے ہیں، نیچے سے نہریں جاری ہونے کے کیا معنی؟ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، ایک رزق کے معنی عطا کیا جانا، اور دوسرا کے معنی ایڈیبل تھنگس، کھانے کی چیزیں، طعام. جس وقت ان کو وہاں کے پھل بطور خوراک کے دیے جائیں گے تو قالو، کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، ہم دنیا میں کھاتے رہے ہیں. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا،
یہ بہی متشابہہ ادھر لگتا ہے، وہ اتو اور وہ دیے جائیں گے بہی متشابہہ اس سے ملتا جلتا، یعنی سیب سیبوں سے مشابہ نظر آئیں گے، کیلا کیلے سے مشابہ نظر آئے گا، انگور انگور سے مشابہ نظر آئے گا، آم آم سے مشابہ نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں وہ ایسے نہیں ہوں گے۔ مثلا آم ہے گٹھلی والا ہے، لیکن جنت میں کوئی گٹھلی والا درخت کوئی پھل نہیں۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انجیر جو ہے یہ جنت کے پھلوں میں سے ہے۔ پوچھا ثبوت اس کا، اپنا اس کے اندر گٹھلی نہیں ہے، گٹھلی نہ ہونا یہ جنت کے پھلوں میں سے ہے۔ اور اس کے لیے یہ بھی علامہ نسوی رحمۃ اللہ مدارک شریف میں لکھا ہے کہ ری کے درد کے لیے، ارتھرائٹس کے لیے یہ فگ جو ہے، پھاگ والی جس کو کہتے ہیں، یہ انجیر بہت نافع ہے۔ اگر کھانے کے بعد 2-3 دانے اس کے خشک لے کے کھا لیے جائیں تو ہوا کا درد نہیں رہتا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں، یعنی مومنوں کے لیے جن کے عقائد صحیح اور اعمال ٹھیک، ان کے لیے ان جنتوں میں بیویاں ہوں گی جو صاف ستھری ہوں گی، یعنی ایام عذر یا نفاس وغیرہ یا قضاء حاجت یا پیشاب کا عرضہ کوئی ان میں نہیں پایا جائے گا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یعنی خوراک جو ہے وہ پسینہ بن کے نکل جائے گی، قضاء حاجت یا پیشاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا، اللہ کریم اس سے نہیں ہچکچاتے، اس سے شرم نہیں محسوس کرتے کہ کوئی سی مثال بیان کر دے۔ مثلا ما، یہ ما تنکیر کے لیے ہے، کوئی مثال بیان کر دیں، بعودۃ فما فوقہا، خواہ وہ مشرق کی ہو یا اس سے بھی آگے کی ہو، فوقہ یعنی اس کے چھوٹا ہونے میں اس سے بھی آگے ہو، یعنی مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی زیادہ کسی حقیر چیز کی ہو، مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے مثال کے واسطے سے قرآن مجید نے اگر کوئی بات بیان کی ہے تو اس میں یہ عیب نہیں ہے، یہ حسن ہے۔ پہلے سے ایک چیز کا شعور موجود ہے، نئی بات کر کے اس پر قیاس کرا دیا تو آدمی بغیر ہچکچاہٹ کے وہ بات سمجھ گیا، یہ بات آسان ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، لیکن جن لوگوں کا عقیدہ صحیح ہے وہ اس بات کو بجا طور پر جانتے ہیں، الحق انہ الحق من ربہم، کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ ان کے رب کی طرف سے ہے، یا یہ مثالوں کے انداز میں یا مثالوں کے اسلوب میں جو بات بیان کی گئی ہے یہ وحی الہی ہے، برحق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، لیکن جن لوگوں کا عقیدہ باطل ہے، جو سچے دین کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کافر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے بیان کرنے کا کیوں ارادہ فرمایا ہے؟ یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے سے بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے، بہت ساروں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے سے کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتا سوائے فاسقوں کے، نافرمانوں کے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم عدول ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ ہیں کہ جو اللہ کے وعدے کو اس کے پختہ کر لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان یوصلا، کہ اسے جوڑا جائے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد بپا کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، اور وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ آپ حضرات کے گوش میں ہوا۔ جب ابتدا سے لے کر 2 آیتیں مومنوں کے بارے میں، 3 آیتیں کافروں کے بارے میں،
اور اس کے بعد منافقین کے بارے میں ایک لمبی تفصیل بیان کر لی، تو اب مناسب معلوم ہوا کہ اصل حقیقت کو آشکار کیا جائے۔ وہ کیا ہے؟ بندے کی خدا سے شناسائی، خدا کی پہچان، یہ زندگی کا حاصل ہے، لیکن پہچان کے راستے اس وقت تک پوری دنیا میں جو اس کے راستے متعین ہوئے ہیں، کفار کے ہاں اس کا راستہ تھا ایک فلسفہ مشائیہ اور ایک فلسفہ اشراقیہ، پریمیٹیٹو فلسفی، ایلومینیٹنگ فلسفی، یعنی جو دلائل اور مسائل کے ذریعے سے خدا کی پہچان، خدا کی تلاش، خدا کی ڈھونڈ کرتے تھے، مگر اپنے دلائل اور مسائل میں آسمانی وحی کو نہیں استعمال کرتے تھے، کسی آسمانی کتاب کو تلاش، کسی آسمانی کتاب کی ہیلپ اور مدد نہیں لیتے تھے۔ اس کا بانی ایرسٹوٹل ہے، ارسطو، اور یہ اس زمانے میں اس کو خدا کی تلاش یاد آئی جس زمانے میں مقدونیہ میں قتل کر دیا گیا تھا الیگزینڈر دی گریٹ کو، اسکندر اعظم کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جب تک وزارت عظمیٰ کے نشے میں رہا اس وقت خدا کی اسے ڈھونڈ ضرورت نہیں پیش آئی، مشکل کے وقت خدا یاد آتا ہے، یہ انسان کی فطری بات ہے۔ آپ اگر جو 40-44 کی جنگ ہے، 39-44 کی جو جنگ ہے اس ملک میں، وہ اگر آپ اس وقت سے لے کر اس وقت تک کی یہاں کی کتابوں کی تصنیف دیکھیں کہ کون کون سی ایسی کتابیں تصنیف ہوئی ہیں، تو اس ملک میں بڑے بڑے چوٹی کے صوفیہ جو عیسائی ہیں انہوں نے تصوف پر کتابیں لکھی ہیں۔ یعنی مشکل میں خدا یاد آنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ پہلے ان کو خدا یاد نہیں آیا، اس زمانے سے بڑے بڑے صوفیہ انہوں نے پیدا کیے اور رب کرنے کی کوشش کی، اگرچہ پھر حالات معمول پر آئے تو پہلے سے بھی برے ہو گئے، لیکن اس دور میں آپ کتابوں کے انبار ان کے ہاں ملیں گے کہ انہوں نے تصوف کی کتابیں، صوفیت کی کتابیں، مسٹسزم، صوفی آرڈر بھی اس کو کہتے ہیں اور مسٹسزم بھی کہتے ہیں، اگر آپ تلاش کریں تو منوں کے حساب سے وہ آپ کو کتابیں ملے گی جو تصوف پر ہیں، کہ ذکر کس طرح کرتے ہیں، مراقبہ کس طرح کرتے ہیں اور رات کو جاگتے کس طرح ہیں، یہ سب باتیں لکھی ہیں۔ اور پہلے پیغمبروں کے خدا کی تلاش کیسے ہوئی، تو جو اسکندر ہے اس کے مرنے کے بعد ارسطو، چونکہ کل روئے زمین کا وہ بادشاہ تھا اور کل روئے زمین کا یہ وزیر تھا، اور اس زمانے کی وزارت جو تھی وہ وائس جیرن کے طور پر تھی، یعنی مدار المہام، بادشاہ کا کام صرف وزیر کی اطلاع کے مطابق کام کرنا ہے، سپریم پاور اس کے پاس ہے، لیکن عملاً سارے اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہے۔ اس کو ڈر ہوا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو یہ جا کے اس ایتھن میں اس کا ایک شاگرد تھا جس کا نام تھا اکیڈمیس۔ یہ جو اکیڈمی ہے نا یہ اس کافر کے نام پر ہے جس کو مسلمان بڑا ترا امتیاز سمجھتے ہیں، یار ماڈرن ہو گئے ہیں۔ یہ اکیڈمی اکیڈمیس کے نام پر ہے، اور وہ کافر تھا، بت پرست تھا، اور وہ ارسطو کا شاگرد تھا۔ اس نے اس کو ایک ہال بنا کے دیا تھا جس کا نام لائسیم رکھا تھا۔ اس لائسیم میں وہ آدمی بے قراری سے بیٹھ نہیں سکتا تھا تو چلتا تھا اور بیان کرتا تھا کہ اس طریقے سے خدا کی تلاش کرنی چاہیے، اس طرح۔ اس کا نام ہے پریمیٹیٹو فلسفی، یعنی فلسفہ مشائی، مشین کہتے ہیں چلنے کو، وہ چل چل کے بیان کرتا تھا، بے قرار ہوتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، پریشانی بھی تھی کہ کسی وقت مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، لیکن مشکل وقت تھا اس لیے خدا اسے بھی یاد آیا۔ اور فلسفہ اشراقیہ کیسے کہتے ہیں، ایلومینیٹنگ فلسفی ان کو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ یہ تھی کہ مراقبے کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، ریاضات کے ذریعے سے، روزے رکھنے کے ذریعے سے، فاقے کاٹنے کے ذریعے سے، جنگلوں کی زندگی کے ذریعے سے، تنہائی اختیار کرنے کے ذریعے سے، کھانے پینے سے رکنے، جوڑے کی زندگی سے رکنے کے ذریعے سے خدا کی تلاش کرنا، لیکن اس اپنی محنت اور مشقت اور ریاضت میں کسی آسمانی وحی کو نہیں استعمال کرتے تھے۔ اس کا نام ہے فلسفہ اشراقیہ عربی میں، اور اس کو ایلومینیٹنگ فلسفی کہتے ہیں انگریزی میں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے کیا کیا، انہوں نے دلائل اور مسائل کے ذریعے سے خدا کو تلاش کیا، مگر اس کے اندر قرآن ریویلیشن، قرآنی وحی، حدیث کی وحی، اس کو استعمال کیا اور کتابیں مرتب کی۔ ان کا نام ہے عقائد، معقولات۔ اس کو آپ آسان لفظوں میں استعمال کرنا چاہیں تو انگریزی میں اس کو ڈائلیکٹیکل تھیولوجی کہتے ہیں،
دلائل اور مسائل کے ذریعے سے خدا کی پہچان کرنا، لیکن اس میں انہوں نے آسمانی وحی کو استعمال کیا، اس لیے اس کا نام ہے علم عقیدہ، اس کا نام ہے علم کلام، اس کا نام ہے اصول دین۔ اصول دین بھی جب استعمال دیکھا، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں زندگی میں سنی ہے کبھی؟ آگے سے نہیں دیکھا۔ میں دیکھوں مجھے مجبوری ہے کہ میں نے سارے آدمی کا چہرہ دیکھنا ہے، ان کو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی۔ علم عقیدہ کہیں تو بھی یہی علم مراد ہے، علم کلام کہیں تو بھی یہی مراد ہے۔ علم کلام اس کو کیوں کہتے ہیں؟ علم کلام اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کلام سے مراد ہے کلام باری تعالیٰ، اور علم عقیدہ میں سب سے بڑی بحث کا جو موضوع، سب سے بڑا مبحث تھا وہ قرآن مجید تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ اسی وقت امام احمد بن حنبل متولے مارے گئے تھے، شہید کیا گیا تھا۔ یہ معتزلہ کا مذہب تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ تو چونکہ ایک بڑا جزء اس کا جو ہے وہ علم قرآن مجید کا کلام موضوع بحث تھا، تو ایک جزء کے نام پر پورے کل کا نام رکھ دیا، اس کا نام علم کلام کا ایمان ہے، یہ مجاز مرسل ہے۔ اور علم توحید عام طور پر وہابی اسے علم توحید کہتے ہیں۔ اصول الدین تمام متقدمین کے ہاں اس کا نام اصول الدین ہے۔ اصول کے معنی ہوتے ہیں جڑ، وہ کہتے ہیں عقیدے کی جڑ جو ہے، دین کی جڑ عقیدہ ہے، کہ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے۔ تو دین کی جڑیں ہیں، اس لیے اس کا نام اصول الدین ہے۔ کسی کتاب کے بارے میں اگر لکھا ہو اصول الدین کی کتابیں، کسی لائبریری بھی جاتے ہیں اصول الدین کی کتابیں ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ علم عقیدہ کی کتابیں، علم توحید کی کتابیں، علم عقیدہ کی کتابیں، علم کلام کی کتابیں ہیں۔ اور اگر اصول فقہ ہو تو پھر اور علم ہے، اصول الدین ہو تو یہ علم ہے۔ سمجھے بات؟ تو جو مجاہدات کے ذریعے سے، ریاضات کے ذریعے سے اللہ کی تلاش کرتے تھے کہ رات کو جاگنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، ذکر الہی کرنا ہے۔ اب ان میں اور فلسفہ اشراقیہ میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے مجاہدات اور ریاضات تو کیے لیکن آسمانی وحی نہیں استعمال کی، اس لیے وہ دونوں گمراہ ہیں، فلسفہ اشراقیہ والے بھی، فلسفہ مشائیہ والے بھی۔ لیکن یہ جو ہیں جنہوں نے خدا کی تلاش کی ریاضات کے ذریعے سے، انہوں نے وحی الہی کو استعمال کیا، جیسا کہ یہی ہے کہ مراقبے میں انتظار فیض کے انوار الہیہ آ رہے ہیں اور میرے قلب پر گر رہے ہیں، میرے لطیفوں پر گر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ثبوت بخاری شریف کے اندر حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ یعنی جس طرح وہ گمان کرتا، انوار آ رہے ہیں کچھ وقت پر، پھر بعد میں آنے لگتے ہیں، پتہ لگتا ہے صحیح بات ہے۔ تو یہ اپنی ریاضات اور عبادات میں وہی الہی کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ صوفیہ کہلائے۔ سمجھ آئیے؟ صوفیہ کس کے مقابلے میں ہیں؟ فلسفہ اشراقیہ کے مقابلے میں۔ متکلمین کس کے مقابلے میں ہیں؟ فلسفہ مشائیہ کے مقابلے میں۔ وہ فلسفہ مشائیہ اور فلسفہ اشراقیہ، اور یہ علم عقیدہ اور یہ علم تصوف، اس طرح اس کی بنیاد پڑی ہے۔ تو یہاں ایک مسئلے کو بنیادی طور پر قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ آؤ تمہیں بتاتے ہیں کہ پوجا کا حقدار کوئی کس طرح ہوتا ہے، استحقاق کے معبودیت، پوجے جانے کے رائٹس اس کو کس طرح پہنچتے ہیں۔ یا تو یہ کہ تمہیں ایجاد کرے، بنانے کا کام کرے، اور پھر بنانے کے بعد پالنے کا کام کرے۔ اگر پروردگار عالم نہ بناتا تو کون بنتا؟ تو جس نے بنانے کا کام کیا ہے اس کے سوا کسی کو کیوں پوچھے؟ اگر وہ بناتا لیکن رہنے کے لیے زمین نہ دیتا اور اس کے لیے سورج نہ چڑھاتا، چاند کی چاندنی نہ ہوتی، تازہ ہوائیں نہ ہوتی، آکسیجن نہ ہوتا، تو آدمی ضروریات زندگی اس کو نہ ملنے کی وجہ سے وہ دم گھٹ کے مر جاتا۔ کب پوجا اسے جائے جو یا تو پیدا کرے یا پالے، یعنی اس نے بقائے زندگی کے اسباب بھی اس نے پیدا کی، زندگی بھی اس نے عطا کی ہے۔ تو جب یہ زندگی بھی اسی کی دی ہوئی ہے، یہ گوشت پوست اور زندگی کے سارے لوازمات بھی
اسی کی پرورش کا نتیجہ ہے، تو پھر اس کی موجودگی میں دوسرے کو خدا ماننا، دوسرے کو پوجنا، اس کے معنی کیا ہے؟ استحقاق عبادت کی بنیاد قرآن مجید نے بڑے اصولی پیرائے میں بیان کی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، وہ لوگوں، اس پر ہمارے مفسرین کا یہ کہنا ہے یا ایھا الناس جب ہو تو مراد آل مکہ ہوتے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا ہو تو آل مدینہ مراد ہوتے ہیں۔ اگر یا ایھا الناس سے یہاں آل مکہ مراد ہوں تو سورہ بقرہ تو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، آل مکہ کس طرح مخاطب ہو سکتے ہیں؟ کہ چونکہ محبوب کبریٰ اور عالمگیر نبی ہیں تو مکہ شریف بیٹھے ہوں یا مدینہ شریف، خطاب کسی کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سرکار کا خطاب جو ہے کل کائنات کے لیے یک وقت اپلیکیبل ہے۔ قرآن مجید کو جب سمجھنا شروع کرو تو ایسے رگوں میں ایک شعور دوڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ سچ مچ جس نے مجھے بنایا ہے اس نے یہ باتیں کہی ہیں۔ آدمی کے رگوں پہ میں جس کوئی انالیسس کرتا ہے نا، ترکیب عنصری کو آپریشن کر کے اس طرح کھول کے رکھ دیتا ہے، یا کوئی میکینک کسی گاڑی کو ایک ایک پرزہ کر کے کھولتا ہے واپس جوڑتا ہے، تو پتہ چلتا ہے شعوری طور پر یہ جانتا ہے۔ جب آدمی کے اندرونی راز جو اس کے اندر ہیں لیکن اس کو ان کا جائزہ نہیں ہے کہ وہ کیسے ہیں، تو جب رب بیان کرتا تو پھر پتہ چلتا ہے یہ انسان کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام۔ اے لوگوں، اس پالنے والے کی پوجا کرو جس نے تمہیں بھی بنایا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی، لیکن اس کا مفاد اللہ کو جائے گا یا تمہیں؟ کہ نہیں، اس کا فائدہ تمہیں پہنچنے والا ہے، رب کو نہیں پہنچنے، رب فائدوں سے پاک ہے۔ اسی لیے علم عقیدہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے امور ہیں وہ معلل بالاغراض نہیں ہیں، یہ ایک لفظ یاد رکھیں، امور الہیہ معلل بالاغراض نہیں ہے، یعنی اللہ کے جتنے بھی کام ہیں ان میں کوئی بھی ایسا کام نہیں جس میں خدا کی کوئی غرض پہ نہ ہو، ایسا نہیں کہ خدا کی کوئی حاجت ہو تو وہ پوری ہو جائے۔ جیسا قرآن جی نے کہا نا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کیا کہ وہ مجھے پوجیں۔ اس میں بھی یہ شبہ ہوتا ہے کہ خدا کی حاجت ہے کہ کوئی اسے پوجے۔ رومی اس حقیقت پر سے پردہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ لام انتفاع کا ہے۔ وہ جو میں سر پیٹتا رہتا ہوں فنی کتابیں پڑھو، جب تک وہ نہ پڑھی جائے پھر بات نہیں کھلتی۔ اس کو کہتے ہیں لام انتفاع کا، اس کے ساتھ جس کے ساتھ یہ عمل کیا گیا اس پر اس کا نفع نہیں، عمل کرنے والے کا نفع ہے، اس کو کہتے ہیں لام انتفاع۔ رومی اس کو اس مطلب کہتے ہیں من نہ کردم خلق تا سودے کنم بلکہ تا بر بندگاں جودے کنم، میں نے مخلوق کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ مجھے پوجے تو مجھے فائدہ ہو، میں نے اسے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری پوجا کرے اور میری رحمت لوٹے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ خدا ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمانوں سے پانی نازل فرمایا اور اس کے ذریعے سے پھلوں کا رزق تمہارے لیے تیار کیا۔ اب جتنے بھی ضروریات زندگی ہیں جس جگہ ٹھہرے ہو وہ، اس کے اندر جو کچھ درکار تھا وہ، تمہاری بقا کے لیے جو لوازمات تھے وہ، تمہاری پیدائش سے لے کر کے آخری لمحے تک جب یہ سارے کام میں کرتا ہوں تو اب میرے تو کسی اور کو خدا بنا دے، اس کا مطلب میرا کمپیٹیٹر، میرا مسیل، میرا ادھیل، میرا ہم پلہ کسی کو قرار دیتے ہو، لیکن ہم پلہ ہونے میں تو دونوں کی صلاحیتیں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ وہ جس کو ہم پلہ بنایا بتاؤ اس نے کیا کیا ہے؟ جن کو خدا مانتے ہو یہ میری کارکردگی میں ان کو کوئی دخل ہے؟ جب میں اپنی کارکردگی میں وعدہ اولا شریک ہوں تو پھر میں پوجے جانے میں بھی وعدہ اولا شریک ہوں۔ آگے یہ بات ممکن ہے آپ کو اپنی تقریروں وغیرہ میں بیان کرنے کی ضرورت پڑے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی۔ شک کیا ہے؟ شک ان کا یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی طرف سے باتیں گھڑتے ہیں، فیبریکیشن کرتے ہیں، اس کو انگریزی میں عربی میں اختلاق کہتے ہیں۔ اختلاق، الف خا نقطے والی، تا لام الف اور قاف دو نقطوں والا، اختلاق من گھڑت، بات گھڑ لینا، جس کو انگریزی میں فیبریکیشن کہتے ہیں۔ یہ باتیں فیبریکیٹ کرتے ہیں اور تیار کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے وحی آئی ہے۔
اور یہ مستشرقین جو ہے نا اورینٹلسٹ، اس ملک کے جو دانشور ہیں جنہوں نے عربی کو، فارسی کو، اردو زبان کو تیار کیا ہے اس غرض سے کہ ہم مسلمانوں کی مزاحمت کریں گے اور مسلمانوں کے دین کو جھوٹا ثابت کریں گے، ان کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کریں گے، تو اس طرح مسلمان اپنے دین پر قائم رہنے سے معروم ہو جائیں گے اور نئی نسلوں کو ہم تباہ کریں گے۔ ان کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں۔ ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ یہ من گھڑت باتیں کرتا ہے۔ اللہ کریم تیری ذات پر قربان، اور کسی نبی کا کوئی معجزہ میری اطلاع کے مطابق آج دنیا میں زندہ نہیں ہے سوائے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے، کہ ان کا یہ قرآن بطور معجزے کہ آج بھی چیلنج کرتے ہیں۔ یہ عربوں کو یہ چیلنج صرف نہیں ہے، کل دنیا کو ہے، تاکہ تم ایسا کرو اگر اس بارے میں تمہیں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تو پھر تم اسی کی مانند کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت لے آؤ، اسی کی مانند۔ یہ ہی جو ہے یہ لوٹ کے کوالیفائی کرتی ہے یا ماں کو یا عبد کو۔ دھیان کرو ذرا عبارت پر، اسے قدم قرآن مجید سامنے رکھ کر دے پڑھا کرو۔ فی ریب مما نزلنا، یہ ہی جو ہے یا مما میں جو ماں ہے نا اس کی طرف جائے گی۔ اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تو اس چیز کی مثل تم لے آؤ، ایک ترجمہ یہ ہوا۔ اور اگر تم اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تو پھر ای کا معنی یہ ہوگا اس میرے بندے کی مثل جس طرح وہ لاتا ہے نا اس طرح تم لے آؤ، سمجھو۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں سر، یہ پچھلا ترجمہ جو میں نے کیا ہے یہ ہمارے مذہب کے نام آور آدمی جن کا نام ہے امام نسبی، جو کنز کے مصنف ہیں، جو منار کے مصنف ہیں، اصول فقہ کی تدوین کا کام حنفیوں میں تقریباً اس آدمی نے پہلے کیا ہے۔ یہ جو نور الانوار ہے کتاب یہ اسی کی شرح ہے، یہ ملا جیون امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے، 710 ان کا سن وفات ہے، انہی کی تفسیر مدارک ہے جس کا تفسیر نسبی مشہور نام ہے، انہوں نے اس پر یہ بھی معنی لکھا ہے۔ اور وہابیہ میں چوٹی کا آدمی ہے علی شوکانی۔ علی شوکانی جو ہے پہلے زیدی تھا، شیعہ مذہب کا آدمی تھا، اور اس نے زیدی ہونے کی عنوان سے یہ کتاب لکھی تھی۔ آج اگر آپ تفسیروں کا کمپیریزن کریں پورے عالم اسلام کے بارے میں جتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں، کیٹیگرائز کریں ان کو، تو یہ آپ کو زیدیوں کے خانے میں رکھنی پڑے گی، یعنی شیعہ اور زیدی۔ لیکن ایک لفظ کی بھی تبدیلی کیے بغیر مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں تمام کلیات میں پوری یونیورسٹی میں لگی ہوئی ہے، ہر کلیے میں، خواہ کلیہ دعویٰ ہے، خواہ کلیت القرآن ہے، خواہ وہ کلیہ شریعہ ہے، یعنی جہاں جج بناتے ہیں وہ، یا جہاں عام عالم تقریریں کرنے والے بناتے ہیں وہ، یا مصنف بناتے ہیں وہ، یا قاری بناتے ہیں، سب کے اندر یہ تفسیر لگی ہوئی ہے۔ اس کا نام ہے تفسیر فضل القدیر، انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے۔ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم خود بھی فیصلہ کر سکیں کہ یہ ہی کس کی طرف جانا چاہیے، یہ اس کا نام ہے فن، یہ اپنی رائے قائم کرنے کا حق دیتا ہے۔ فن کا کیا تقاضا ہے؟ اگر ایک پرسنل پروناؤن ہو، اس کے اینٹیسیڈنٹ، مرجع کو اینٹیسیڈنٹ کہتے ہیں، جیسا کہ ایک آدمی کہنا زید آیا اور زید نے روٹی کھائی، اب زید کا لفظ کاٹ کر کے آپ کہیں اور اس نے روٹی کھائی، یہ لفظ اس جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ کس کو کوالیفائی کرے گا، کس کی وضاحت کرتا ہے؟ زید کی کرتا ہے۔ تو اب یہ اس جو ہوگا یہ پرسنل پروناؤن ہوگا، زید اس کا اینٹیسیڈنٹ ہوگا، اس کو ہم عربی، اردو، فارسی 3 زبانوں میں کہتے ہیں مرجع۔ یہاں پرسنل پروناؤن استعمال ہو تو وہ پیچھے کی طرف لوٹ کے جاتی ہے، یہ ہمیشہ اینیفورک ہوتی ہے، ماقبل کو ریفر کرتی ہے، جو پہلے گزر چکا اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ ای جو ہے نا یہ پرسنل پروناؤن ہے، یہ کوالیفائی کرے گی یا مما کو یا عبد کو، یہ ہمارے عبد کی مانند لے آؤ یا اس چیز کی مانند لے آؤ۔ قانون کیا کہتا ہے کس کی طرف جانا چاہیے؟ عربی کا قاعدہ متفقہ طور پر جو نومیر سے لے کر کے متن متین تک، عبد الغفور تک، اور جتنی اوپر کی کتابیں ہیں، یہ ابن جنی یا شلوبین یا ابن عقیل کی باقی شروع، سب کتابوں کو لے لیجیے،
الہامیہ لے لیجئے، بیانیہ لے لیجئے، سب کہیں گے کہ اگر مرجع ضمیر کو قریب مل جائے تو ضمیر کہتی ہے دور نہیں جاتی، خرچہ نہیں جاتی دور، تو قریب ہی کے قریب عبد ہوگا یا ما ہوگا، یہ دیکھیں مما نزلنا علی عبدنا، تو مثل ای سے اگر پیچھے کی طرف ریورس گیئر لگائیں تو پہلے کون سا آئے گا؟ عبد آئے گا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ناوے کا قاعدہ چاہتا ہے عبد کی طرف لوٹ کے جائے، ماں کی طرف نہ جائے، مانا پھر کیا بن جائیں گے؟ یعنی وہ آدمی کسی کے پاس پڑھنے نہیں گیا، کسی اسکول میں داخل ہی نہیں ہوا۔ لوگ عام علماء میں اور عام واعظین میں مشہور ہے کہ کوئی نبی بھی کسی کا شاگرد نہیں تھا، یہ غلط ہے۔ تفسیر الاتقان فی علوم القرآن کے اندر لکھا ہے امام جلال السیوطی نے، سارے نبی اسکولوں کالجوں میں اس وقت کی تعلیمات میں جو بھی اس وقت ہوتی تھی وہ پڑھے ہوتے تھے، اکیلے سرکار ہیں جو کسی سے بھی پڑھنے نہیں۔ اچھا، تو اب اس کی مثل لے آؤ، یعنی جس طرح وہ پڑھنے نہیں گیا تمہارا بندہ بھی پڑھنے نہ گیا ہو، جس طرح اس نے کسی تعلیم یافتہ گھر سے شادی نہیں کی اس نے بھی نہ کی ہو، جس طرح وہ کسی کا شاگرد نہیں ہے اس طرح یہ کسی کا شاگرد نہ ہو، تو پھر ایسا تم کرو، ایسا ایک نہیں پوری قوم ملو، پوری قوم نہ ملو، یہ جن کو خدا کہتے ہو نا ان کو بھی کہو ساتھ ہماری مدد کرو۔ جس طرح وہ 6666 آیتیں لے آئے نا، تم کہتے ہو کہ وہ ان پڑھ ہے، وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ اسکول نہیں گیا، وہ کالج نہیں گیا، وہ یونیورسٹی نہیں گیا، اور اس کے باوجود اس کی باتوں کو تم کہتے ہو امن گھڑت ہے۔ اگر وہ اکیلا ہو کے 6666 آیتیں گھڑ لے اور تم ساری قوم مل کے 3 آیتیں بھی نہ گھڑ سکو تو لاکھ لعنت ہے تمہاری ذہانت۔ سمجھ آئیے بات؟ لیکن مدینہ طیب مکہ شریف میں یہ بات پہلے گزر چکی ہوئی ہے کہ کعبہ شریف کے دیوار کے ساتھ لڑکی ہوئی سورہ کوثر اور تمام فصحاء عرب اکٹھے ہیں، کہا اس کی مان لے۔ یہ پہلے چیلنج ہو چکا، قرآن جی نے بعد میں چیلنج کیا، کہا اس کی مان لے آؤ، لیکن تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہ ہے وہ موقع۔ اور قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ میں اعجاز قرآن پر بحث کی ہے، قرآن کا کہ معجزہ ہونے پر۔ ان کا اس کی معجز چیز کون سی ہے؟ اس کے کلمات ہیں، اس کے ترکیبوں کی چستی ہے، اس کے بوئے معنی ہے، اس کا قانون ہے، اس کا ہسٹوریکل اسپیکٹ ہے، الفاظ کی شستگی ہے، کلمات کی پختگی ہے، ترکیبوں کا حسن ہے، بلاغت کا زور ہے، بدیع کا زور ہے، بیان کا زور ہے۔ کس چیز کو معجز بنایا گیا؟ کہا نبی پاک کے منہ سے نکلنے کی وجہ سے، کیونکہ ترکیبیں تو عربوں میں پائی جاتی تھی۔ یہ ایک ایک خطیب تھا ان کا جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر 1000 لفظ ایسا بول سکتا تھا جس کے معنی ایک ہو، ایک لفظ ایسا بول سکتا تھا جس کے معنی 1000 ہو۔ تو ان کے ہاں علم کی بہتات تھی، فساد کی بہتات تھی، لیکن جو بات نہیں کر سکے وہ کیا؟ نبی پاک کے منہ سے نکلنے کی وجہ سے۔ کہا نہیں تو اور آسمانی کتابوں پر چیلنج کیوں نہیں ہوا؟ اور آسمانی کتابیں تو اللہ کی کتابیں تھی، اس پر چیلنج کیوں نہیں ہوا؟ کہا دراصل محبوب کے منہ سے نکلنا، تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان۔ خاص کر شوکانی نے یہ بات لکھی ہے جو وہابیوں کا ہیڈ ہے۔ اب دیکھیں مذہباً وہ زیدی ہو اور وہابیوں کے ہاں اس کی کتاب لگی ہوئی ہو، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نہیں؟ اگر سب کا مذہب ایک نہیں ہے، یعنی زیدیوں کا بھی مذہب وہی ہے، وہابیوں کا بھی وہی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اہل سنت والجماعت پر، جن کا عقیدہ قیامت کے میدان میں پیش ہو کر کے نتیجہ لائے گا۔ ہر دوسرے باطل فرقے سے ان کے مذہب کی حیثیت جدا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک سے شروع ہوئی ہے، قیامت کی گرمی میں بھی زندہ رہے گی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہا تھا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم حلقہ الا واحدہ الناجیۃ منها الواحدہ۔ وہ کہ میری امت زرتشتی جو تھے یہ بھی آسمانی دین کے دعوے دار تھے، یہ 70 فرقے ہوئے ہیں، یہودی 71 فرقے بنے ہیں، عیسائی 72 فرقے بنے ہیں، میری امت کے دعوے دار 73 بنیں گے، سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جگہ۔ پوچھا وہ کون ہے؟ فہم اہل السنت والجماعت،
امام عبد الکریم شارستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الملل والنحال کے مقدمے میں یہ حدیث درج کی ہے. وہ کیسے ہے؟ منہم امت یادون بالحق وہم یعدلون. قرآن مجید کا ان میں سے ایک جماعت ہے جو حق پر فیصلہ کرتی ہے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. اور بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں لا یزالو طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق علی یوم القیامہ. میری امت میں سے صرف ایک طبقہ ہوگا جو اول سے لے کر کے آخر تک حق پر قائم رہے گا، باقی آگے پیچھے پھسلیں گے. الحمدللہ اہل سنت کبھی نہیں پھسلے. اس وقت نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا مس سنت والجماعہ، یا رسول اللہ وہ سنت جماعت ہے کیا؟ اب ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جس مذہب پر میں ہوں آج اور میرے صحابہ ہیں یہ سنت ہے، یہ جماعت ہے. آئندہ اس کی پہچان فرمایا کہ علیکم بالسواد العظم من شذ فی النار او کما قال علیہ السلام. مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ ہو کے رہو، جو اس سے جدا ہوا وہ جدائی جہنم میں ڈالا جائے گا. اور اللہ کا شکر ہے اسلام کے جتنے دعوے دار فرقے ہیں اکٹھے ہو کے 1/3 سے کم ہیں. سنی باوجود سے کہ والی وارث کوئی نہیں ہے، لیکن سنی اکٹھے ہوں تو 2/3 پوری عالم اسلام میں 2/3 سے اور بلکہ یہ تو آج سے کوئی 25-30 برس پہلے کی ہے. آج یہ ہے کہ کل جتنے بھی اسلام کے دعوے دار فرقے ہیں وہ 1/4 سے بھی کم ہیں، اور اکیلے اہل سنت والجماعت جو ہے وہ 3/4 سے بھی بڑھتے جا رہے ہیں. باوجود اس کے کہ والی وارث کوئی نہیں، پیسے خرچ کرنے والا کوئی نہیں. شیعہ پر بھی پیسے خرچ ہو رہے ہیں، وہابیہ پر بھی پیسے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن سنیت کے نام پر ہتھیلی پر تھوکنے والا کوئی نہیں. یہ کس طرح بڑھ رہا ہے؟ اگر حق پر نہ ہوتا تو کبھی نہ بڑھتا. آئیے قرآن مجید کہتا ہے کہ تم اپنے جو حامی ہیں ان کو بھی بلاؤ جن کو خدا کے بغیر اپنا حامی بنا رکھا ہے، اگر سچے ہو تو. قرآن کہتا ہے اگر نہیں کر سکتے ہو نا، اور وقت سے پہلے بتلا دوں کر سکو گے بھی نہیں. یہ علوم غیبیہ میں سے ہے. اگر علوم غیبیہ اللہ کے بغیر جانتا کوئی نہیں تو یہ سرکار نے جانا کہ نہیں جانا، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے معلوم ہے. وہ اس علم غیب کی نفی ہے جو اللہ کے بغیر کوئی جاننے کی ٹرائی کرے. جس کو اللہ بتائے اس کو کون روکے؟ تو اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. مختلف چیزیں جلا کے انگارے پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن یہ جہنم کی آگ میں جو ایندھن کے طور پر چلیں گے انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور تیار کافروں کے لیے کی گئی ہے. قرآن مجید کا ایک انداز بیان ہے کہ حق کا ذکر ہو چکا تو باطل کا ذکر، دوزخ کا ذکر ہو چکا تو جنت کا ذکر، منافقین کا ذکر ہو چکا تو مخلصین کا ذکر. کیونکہ الاشیاء تعرف بازدادها، چیزیں اپنی ضدوں کے ذریعے سے زیادہ نکھار پا جاتی ہیں. تو چونکہ اس جگہ پیچھے کافروں کا ذکر کیا، اب مناسب لگا کہ مومنوں کا بھی ذکر کیا جائے. جن لوگوں کا عقیدہ اچھا، ایمان عقیدہ سیاح کا نام ہے، وعمل الصالحات، جنہوں نے کام اچھے کیے. اس جگہ یہ بات نوٹ کر لو، یہ جتنے بولنے والے ساتھی ہو کہ اعمال جزو ایمان نہیں ہے. اعمال اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ اعمال کی خرابی کی وجہ سے ایمان جاتا رہتا ہے. عقیدہ عقیدے کی خرابی سے جاتا ہے، اعمال کی خرابی سے نہیں جاتا. کمزور ہوتا رہتا ہے، طاقتور ہوتا رہتا ہے، کیفیت اس کی بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، لیکن بطور اپنی حیات حقیقی کے وہ وہی رہتا ہے. آئی بات سمجھے؟ ثابت کس سے ہوا؟ یہ علم بلاغت کا ایک قاعدہ ہے، علم نحو کا ایک قاعدہ ہے. وہ بتاتا ہے اعمال جزو ایمان نہیں ہے. وہ کیا؟ آمنو و عملو، واو آئی ہوئی ہے ایمان اور اعمال کے درمیان. آئی بات سمجھے؟ صرف اس اکیلی واو کا کردار ہے. عقیدے کو اشتر جمع کے رکھ دیا. اگر اعمال عقیدے کا جزو ہوتے، ایمان کا جزو ہوتے تو واو لانے کی ضرورت نہیں تھی. جو اعمال تھے وہی عقیدہ تھا، جو عقیدہ تھا وہی اعمال تھے. معلوم ہوا اعمال جزو ایمان نہیں ہے. اور اس بارے میں امام بخاری کے جو رجحانات ہیں وہ منفی ٹائپ ہیں. اسی لیے حضرت امام عبد الکریم امام
بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں تقریباً کو 100 صفحے کے ہیر پھیر میں صرف ایمان پر بحث کی ہے، کیونکہ انہوں نے ابتدا میں ایسی عبارات لانے کی کوشش کی ہے جس کا معنی یہ بنے کہ اعمال فلاں فلاں عمل جو ہے ایمان کا جزو ہے. نہیں، ایمان کا جزو نہیں ہے. ایمان کی قوت اور ذوف کا ذریعہ بن سکتا ہے لیکن اعمال ایمان کا جزو نہیں. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے یہ کہ فلاں حدیث میں لکھا ہے، فلاں حدیث میں لکھا ہے، ہم دیکھیں گے جو حدیثوں والے ہیں یہ تو کوئی 250-300 برس بعد کا ورقہ ہے. پہلے جو مسلمان تھے وہ کہاں تھے؟ پہلے جو انہوں نے کام کر کے چھوڑا وہ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. واصل بن عطا جو شاہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا شاگرد تھا اور ایک مسئلے پر جھگڑا ہو گیا، ناراض ہو گیا، اس نے مستقل مذہب کھڑا کر دیا اور یہ عقیدہ اس کا اور اس کے ساتھیوں کا. اور اس نے ترقی بھی اتنی کی کہ جتنے عباسی دور کے حکمران تھے سارے کے سارے معتزلہ تھے، ان کی ساری کابینہ معتزلہ تھی، اور جتنے مولوی رکھے وہ بھی اسی عقیدے کے. اس وقت جتنی کتابیں لکھی گئیں ان کا بھی رویہ جو ہے وہ اعتزال کے بہت قریب پڑتا ہے. یہ وجہ ہے کہ بعض جگہ بہت سارے حنفی اماموں کا ذکر کرتے وقت کہتے ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ معتزلہ والا ہے. وہ جو عباسیہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے جنہوں نے روٹی کھائی پھر وہ اپنے عقیدے کے بارے میں بھی سنبھل نہیں سکتے. من وجد الاستحسان فقط تقید، جو کسی سے کچھ کھا لے پھر وہ سنبھل نہیں سکا کرتا. اسی لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اللہ تعالیٰ جنت میں درجات بلند فرمائے، آپ کو چیف جسٹس کی پوسٹ پہ دی. ان کا جو اپنا کام کرو، میں کپڑا بیچ کے روٹی کھاتا ہوں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ علماء کے نام کے ساتھ مثلا فرا آتا ہے. فرا کے میں نے پوستین بیچنے والا، پوستینیں بنانے والا. یہ کیوں لکھا؟ اسکافی کے میں نے موچی. انہوں نے بتایا میں موچی ہوں. مثلا ابو بکر کفال، ابو بکر تالے بنانے والا. کفال کیوں لکھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ کے دسترخوان پر بیٹھ کے روٹی کھانے والے ان کا دین مذہب کچھ نہیں ہے. میں موچی ہوں، جوتے سی کے روٹی کھاتا ہوں لیکن اپنی حریت فکر کو کسی پر بیچا نہیں ہے. پوستینیں بیچ کے روٹی کھاتا ہوں لیکن کسی کے سامنے بکا نہیں ہوں. تالے بیچ کے روٹی کھاتا ہوں مگر کسی کے سامنے بکا نہیں. بات کرنا اس وجہ سے آج تو آدمی پیشہ چھپاتا ہے. وہ کہتا ہے میں لوہار نہیں، میں ترخان نہیں، میں موچی نہیں. وہ کہا ہاتھ سے کما کے کھانے والا وہ تو اللہ کا دوست ہے. یہ پیراسائٹ ہے. وہ جوئیں نہیں ہوتی، جوئیں اور کھٹمل، یہ کماتے کچھ نہیں، دوسرے کے خون پہ گزارا. افسوسناک تو یہ لوگ ہیں. جلان کیوں افسوسناک ہے؟ وہ تو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، حلال رزق کما کے بچوں کو کھلاتا ہے. موچی ہے، جوتے سیتا ہے، کسی کی چوری نہیں کرتا، ٹھگی نہیں کرتا، بے ایمانی نہیں کرتا. وہ تو سوسائٹی اس کے اندر اس کی کنٹریبیوشن موجود ہے. اگر پوری دنیا میں کوئی موچی نہ رہے جوتے کہاں سے پہنیں گے بھائی؟ مجبوری ہو کے نہ ہو. یہ تو مفید مطلب کام کرتے ہیں، یہ تو عزت چاہیے. اس لیے وہ لوگ اپنے ناموں کے ساتھ، جیسا امام غزالی ہیں، یہ پہلے آدمی اپنے خاندان کے جنہوں نے ملازمت کی ہے اور اسی وجہ سے پھر سنبھل یہ بھی نہیں سکے. ہاں، اس لیے ان کا ناسبیت کی طرف رجحان ہے. انہوں نے 10ویں محرم کے دن کے منانے کو ممنوع لکھا ہے، مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے. کہاں نبی پاک علیہ السلام اگر تمام یہودیوں کے جو دن تھے وہ اگر اسلام مناتا ہے، مطلب 10ویں محرم اس کا روزہ سرکار رکھتے رہے. وجہ کیا تھی کہ یہودیوں کے ہاں یہ بات تھی کہ فرعون سے نجات ہوئی تھی 10ویں محرم کو، اور بخاری شریف کے مطلب ہے کتاب الصیام میں روزہ رکھتے تھے. اگر پہلے نبیوں کے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے زمانے میں کوئی اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام ہوا یا کسی بہت بڑی آزمائش میں کامیاب ہوئی تو وہ دن منائے جاتے ہیں. تو دوش رسول کے شاہ سوار کی جان اللہ کی بارگاہ میں استعمال ہو کر کے دین کے احیاء کا اور دائمی ابدی زندگی کا ذریعہ بنی ہے، تو اس دن کو روکنے کی کیا مصلحت ہے؟ غزالی اصل میں کہتے ہیں جلاہے کو. ان کے باپ داداؤں میں یہ ذوق تھا کہ ہم کپڑا بن کے روٹی کھاتے ہیں، کسی بادشاہ کے دسترخوان پر سے نہیں کھاتے. اس لیے جو بات کرتے حق پر ہو کر کرتے. آپ اس دور کی جناب کتابیں مطالعہ کریں. میں نے اپنی ریسرچ کے دوران کتابیں مطالعہ کی ہیں. ابو الحسن علی بن حسین یہ نام ہے اکثر علماء کے، باپ کے نام کے ساتھ بیٹے کے نام کے ساتھ حسن حسین علی محمد، حسن حسین علی محمد. آج اگر کوئی آدمی کسی برے آدمی کے نام پر نام رکھنا شروع کر دے تو سارے لوگ اس کے درپے ہو جاتے ہیں. کیوں کہاں نام رکھتا ہے؟ تو چونکہ یہ
आले बैत जो थे ये गवर्नमेंटों का मुखालिफ धड़ा थे ना, उनके नाम पर नाम रखे तो मौत का दरवाजा खटखटाना पड़ता था, लेकिन 95% से ज्यादा नाम आले बैत के नाम पर। ये आज ये रुझान निकला है। आज से 50 वर्ष पहले आप अपने पूरे मुल्क का जायजा ले लें, जिस गांव के रहने वाले हैं उस गांव में ऐसा कोई नाम बदलाओ जिसके नाम के साथ हसन, हुसैन, अली, मोहम्मद किसी के साथ भी ना था। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों में ये रुझान था कि आले बैत के नाम पर नाम रखो को सरकार को पसंद है, लेकिन बाद में फिर इन नामों में अदला बदला किया गया। तो ये एक बड़े कमाल की बात है कि सुन्नी उस पुराने मजहब पर चला आ रहा है, इसको मिलता मिलाता कुछ नहीं है, दीन फल रहा है। लेकिन झूठे जितने भी मज़ाहिब हैं वो बादशाहों के दस्तरखान पर रोटी खाते हैं, इसलिए कोई सहाबा को गालियां दे रहा है, कोई सरकार की शान में गुस्ताखी कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मदीने वाले का खाता उन्हीं का खाता है। आगे फरमाया कुरान मजीद ने कि जिनका अकीदा सही है, जिनके आमाल अच्छे हैं, उनको खुशखबरी सुना दीजिए कि उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे से नहरें जारी हैं। इस पर इमाम नसवी और दीगर मुहक्किकीन जी ने तहकीक किया है, कहा नीचे से नहरें जारी होना तो ये बात के सेंस में इस्तेमाल नहीं होता। कहा जिस जगह दरख्त ऐसे कतारों में लगे हुए हों कि नहरों के किनारे पर लगे हुए हों, तो बीच में से पानी बह रहा हो तो दरख्त ऐसे उल्टे उसमें नजर आते हैं। कभी दरिया के लबे जू आप खड़े होकर देखें, दरख्त उसके अंदर उल्टे नजर आते हैं, तो पानी ऐसा नहीं लगता कि पानी जमीन पर चल रहा है, ऐसा पता चलता है कि ये दरख्तों के नीचे से पानी चल रहा है और दरख्त उसके ऊपर तैर रहे हैं। तो इसका माना यह है कि जन्नत में पानी की इतनी फरावानी है, सब्जे की इतनी फरावानी है कि जमीन कहीं नजर नहीं आती। नहरें और उनके किनारों पर ऐसे मिले हुए दरख्त, ऐसा पता चलता है कि इन दरख्तों के नीचे नीचे से पानी चल रहा है, ये ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। जिन जगहों में पानी नहीं, आजकल पाकिस्तान में बरसात नहीं आ रही, बारिशें नहीं हो रही, तो पानी की इसकी इस कदर कमियाबी है, इस कदर कैद साली है, गर्मी से लोग मर रहे। पानी वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, कुरान ने कहा हमने हर चीज जिंदा को पानी से बनाया। घंटा हो गया, घंटा हो गया ना, हैं? हाँ बस ठीक है, इतना बस करते हैं। अल्लाज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात से इंशाल्लाह आइंदा बुध को अल्लाह को। लेकिन आपको आज के ये सबक यहाँ तक याद रहना चाहिए कि अमाल जुज़्वे ईमान नहीं है, ईमान इंडिपेंडेंट चीज़ है। अमाल के अच्छा होने से ईमान को ज़्यादा कुव्वत मिल सकती है, लेकिन ईमान जो है वो अकायद की बुराई से ख़त्म होता है, अमाल की खराबी से कमज़ोर होता रहता है, ख़त्म नहीं होता। इसीलिए जो भी आदमी सच्चे अक़ीदे पर कायम है, कितना भी बुरा है उसको आप मुसलमान समझने के पाबंद। जब तक अक़ीदे की खराबी नहीं आएगी काफिर नहीं। अगर अक़ीदे की खराबी आ जाए तो ख्वाह कितना भी मुत्तकी हो, जैसे आज मिर्ज़ाई हैं, इतने जनाब नेक नजर आते हैं जिसकी इंतहा कुछ नहीं, नमाजें अगली सबों में खड़े होकर पढ़ते हैं, वो बड़े उजले पुजले वादे के बड़े सच्चे और ईमानदार बनते हैं, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में एक अकीदा उनका गलत होने की वजह से मुर्तद हैं और इस्लाम के किसी मुल्क में बतौर मुसलमान के नहीं रह सकते, जिम्मी बन के रह सकते हैं। और उनकी मस्जिदों को मस्जिदें कहना हराम है, इसलिए कि वो वैसे इबादत करते हैं जैसे टेम्पल है, गिरजा है, चर्च है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, इस तरह का। इनका भी ये गुरुद्वारा है, ये मस्जिद नहीं है। उनकी मस्जिद को मस्जिद नहीं कहना चाहिए और उनकी अजान को अजान नहीं कहना चाहिए। उनकी अजान के बाद उस तरह की दुआ मांगनी ममनू है, क्योंकि आपने ये करके तो उनकी अजान को तस्लीम कर लिया। इसे अजान के लिए उनका असीद अकीदा चाहिए, जिसका अकीदा गलत है, अकीदे के लिहाज से काफिर है, उसकी अजान भी कुफ्र है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि आपके जितने अकायद हैं वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के गिरदा गिर्द घूमेंगे, आपके किसी अमल पर गौर नहीं किया जाएगा जब तक आपका अकीदा सही है। पेज उस पे